الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق تعالیٰ کی بینائی کے بیان میں برادران قوم نقل مبارک ہے، حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اس بندے کو مہدی کر کے بھیجا ہے اس راستے کی دعوت کے لیے جو حق تعالیٰ نے خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ہے، مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے کہہ دو اے محمد یہ میری راہ ہے، بلاتا ہوں مخلوق کو خالق کی طرف بینائی پر، میں اور میرا تابع تام، اور نیز حدیث ہے کہ وہ میرے نقش قدم پر چلے گا اور خطا نہیں کرے گا، یعنی ظاہر و باطن میں وہ میری پوری اتباع کرے گا۔ چنانچہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بر قدم ہے، جیسے کہ مہدی علیہ السلام نے خراسان اور شہر فرح میں مجمع کے درمیان بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ اے سید محمد کیا تو نے خدا کو دل کی آنکھ سے دیکھا؟ فرمایا ہاں ہم نے دیکھا۔ پھر فرمان ہوا کہ اے سید محمد کیا تو نے خدا کو سر کی آنکھ سے دیکھا؟ فرمایا ہاں ہم نے دیکھا۔ پھر فرمان ہوا کہ اے سید محمد کیا تو نے خدا کو بال سے ہماتن سے دیکھا؟ فرمایا ہاں ہم نے دیکھا۔ اور نیز یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے گواہ ہیں۔ اس کے بعد بعض خراسانیوں نے کہا کہ یہی ایک گواہ کافی ہے، یعنی مولانا درویش نے کہا، اور حضرت مہدی علیہ السلام نے اس اعتبار سے خود کو مہدی موعود علیہ السلام کہا کہ مہدی کی ذات لا الہ الا اللہ ہو گئی ہے، یعنی پیغمبر کی کامل متابعت کا آئینہ ہے، اور نیز اپنی قوم کو اسی پر بلایا اور تحقیق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی علیہ السلام کا راستہ جو خدا تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ہے یہی ہے۔ اور نیز نقل مبارک ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی ایسے بیان فرمائی کہ یہ دین کے سردار اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصابیحین تھے، اور کوئی شخص ان کے برابر نہ ہوگا اگرچہ وہ اکمل ہو، ولیکن خدا کی بینائی کے مرتبے میں ایسے نہ تھے جیسا کہ خاتم الاولیاء علیہ السلام تھے، اس لیے کہ بار امانت کامل طور پر یہی دو تن ادا کیے، ایک تو ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے خاتم الولی علیہ السلام۔ پس جو شخص کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی علیہ السلام سے ہے، رات دن اس صفت سے خدا کو دیکھا یا طالب صادق رہے، اور اگر خدا کو نہیں دیکھا ہے اور طلب بھی نہیں رکھتا ہے تو وہ آنے مہدی علیہ السلام سے نہ ہوگا، مدعی اور بڑا کاذب ہوگا۔ بس اس سے کہہ دے کہ خاک سر پر ڈالے اور یہ آیت رات دن پڑھا کرے، جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہا اور راہ سے بہت دور بھٹکا ہوا ہے۔ اور نیز نقل شریف ہے کہ جب حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام شہر ٹھٹو گئے، وہاں کا بادشاہ مخالف تھا، عداوت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے لشکر کا تعین کرنا چاہا، اور حضرت مہدی علیہ السلام کے دائرے میں ایک سپاہی طالب مولا ہوا تھا
اور مستعد بھی تھا اور کچھ بینائی بھی رکھتا تھا۔ جب سنا کہ لشکر کا تعین ہو رہا ہے تو اس کے دل میں ہیبت ہوئی اور کہا کہ اتنے چھوٹے اور بڑے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ کے لشکر کے ساتھ جنگ کریں گے، کیوں کر مقابلہ ہو سکے گا۔ جب رات ہوئی بھاگ گیا۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے سنا اور فرمایا، اور وہ اندھا بھی اچھا ہے جو بلا کے وقت ثابت قدم رہتا ہے۔ اور نیز بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حقائق بیان میں نہیں آتے، جو کچھ بیان میں آتا ہے وہ سب شریعت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریعت میرے اقوال ہیں اور طریقت میرے افعال ہیں اور حقیقت میرے احوال ہیں۔ اور نیز نقل ہے کہ ملاؤں نے کہا کہ سید محمد حقائق بیان کرتے ہیں، یہ بات بادشاہ پر گران ہے۔ اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندہ حقائق بیان کرے تو تم جل جاؤ گے۔ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بیان کرتا ہے، حقائق بیان میں نہیں آتے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربوبیت کا راز فاش کرنا کفر ہے۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے طالبان حق کی مثال یہ بیان فرمائی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ نکاح کرے یا میرا نکاح ہو جائے تو مشاطہ کو طلب کرتا ہے اور مشاطہ کو دوست در رکھتا ہے۔ بعد ازاں نکاح شروع ہوتا ہے اور دلہن آنے کے بعد جلوہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ مشاطہ کی ضرورت ہے، اور اس کی حکایت ہر دو جانتے ہیں۔ مانند قول اللہ تعالیٰ کے، قسم ہے نجم کی جبکہ وہ طلوع ہو، نہ گمراہ ہوا صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا، اور نہ اس نے خطا کی، اور وہ خواہش نفسانی نہیں کہتا ہے، نہیں ہے وہ مگر ایک وحی ہے جو وحی کی جاتی ہے، سکھایا سخت قوتوں والے نے جو طاقت والا ہے۔ پھر سیدھا کھڑا ہوا اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور پھر اور قریب ہو گیا، بس 2 کمانوں کا فاصلہ باقی رہ گیا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ بس اس نے اپنے بندے پر وحی کی، جو وحی کی ضمیر نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہوئی چیز کے متعلق جھوٹ نہیں کہا۔ کیا تم اس کی دیکھی ہوئی بات پر شک کرتے ہو؟ اور تحقیق کہ اس نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، وہاں جنت الماوا ہے، جبکہ ڈھانک لیتی ہے، بصر میں نہ چکا چوند ہوئی اور نہ اس نے غلطی کی، اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا اور بحر ذات میں مستغرق ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس کے عمل سے کوئی چیز نہ رہی، اور نہ اس کے بصر و سماع سے کوئی چیز رہی، اور نہ ادراک رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی سماعت اور اپنی بصر کے نور کا لباس پہنا دیا، تو اس نے حق کو نور حق سے دیکھا اور حق کی سماعت سے سنا، تو گمان کیا کہ وصال ہو گیا، نہ قریب ہوا اور نہ دور ہوا، کیونکہ میدان کبریا دوری اور نزدیکی علتوں سے پاک ہے۔ اور نیز حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیاں ایک دوسری میں ملائیں اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ ایسے وصل ہو گئے۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر نزدیک ہوا اور پھر اور نزدیک ہوا، بس 2 کمانوں یا اس سے بھی قریب کا فاصلہ رہ گیا، اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام ایسے ہی ہو گئے کہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ انصاف نامہ باب 12 صفحہ 271 تا 275۔